جا سکتے نا. اصل اس کا ترجمہ یہ ہے لا تنفذون الا بسلطان، تم نکل کر کہیں بھی چلے جاؤ اسی کی سلطانیت، اسی کی بادشاہت ہوگی، تم جہاں مرضی چلے جاؤ. ہم تو پہلے آسمان سطح تک نہیں پہنچ سکے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے قریب ترین گلیکسی جو ہے نا زمین کے، وہ 9 ارب نوری سال کے برابر ہے، دور ہے. 9 ارب جو ہے لائٹ ایئرز. اور سر ایک لائٹ ایئر یہ ہوتا ہے کہ روشنی جو ہے نا وہ 1 سال تک سفر کرتی رہے نا تو جتنا فاصلہ طے کرے گی وہ 1 لائٹ ایئر ہے. 9 ارب سال تک روشنی سفر کرتی رہے. اور روشنی جو ہے گھوڑے کی رفتار سے یا بوئنگ کی رفتار سے یا ایئر بس کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی کی رفتار اتنی ہے کہ روشنی 1 سیکنڈ میں زمین کے 2.5 چکر لگا سکتی ہے. 7 چکر 40,000 کلومیٹر سرکمفرنس ہے، یعنی 300 کلومیٹر پر سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، 1,86,000 میل فی سیکنڈ. 3 لاکھ کلومیٹر روشنی 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر یعنی زمین تو مکی جائے گی سیکنڈ وچ ہی. زمین کے 7 چکر 1 سیکنڈ میں لگا سکتی ہے، پوری زمین کے. اتنی تیز رفتاری سے چلنے والی چیز 9 ارب سال تک چلتی رہے تو وہ پہلی گلیکسی تک پہنچے گی. اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہیں. اور ارب کا فگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ 24 گھنٹے گنتی گنتے رہے نا تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گننے کے لیے. اتنا بڑا فگر ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا نکل کے بتاؤ نا، اللہ کی بادشاہت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، بھیجا جائے گا تم پر آگ کا شعلہ، وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اور دھواں، پھر تم بچ کے کہیں نہیں جا سکو گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اس کائنات سے نکلنے بھی کوشش کرو گے اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے. ایک آگ کا شعلہ بھیجوں، ایک شہاب ثاقب بھیجوں، تباہ و برباد کر دے ہر چیز. شہاب ثاقب تو بہت بڑی چیز ہے سر. تیز رفتاری سے اڑنے والی چیز کو تو چھوٹی سی چیز بھی ہٹ کر جائے. آپ پتہ پرندوں کی وجہ سے یہ جہاز جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو ہارڈ چیز بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ہالی ووڈ نے کئی ایک فلمیں بنائی بھی ہوئی ہیں جن میں وہ یعنی شہاب ثاقب سے دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی انہوں نے جو اسپیس شٹلز لانچ کی ہوئی ہیں، جو انہیں اینیمیٹڈ موویز ہی ہیں اس اعتبار سے، تو وہ فوراً تباہ و برباد ہو جاتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس کے کرو. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اب قیامت کا ذکر آ رہا ہے کہ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو سرخ ہو جائے گا جیسا کہ رنگا ہوا سرخ چمڑا ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی گناہ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، شکلیں بتا رہی ہوں گی. جو سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ جو نیکوکار ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے اور جو بدکار ہیں ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ ان معنوں میں ہو رہا ہے. ویسے تو پوچھ گچھ ہوگی، مراد یہ ہے کہ پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوگی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ حساب کتاب کرے گا. ادروائز ضرورت نہیں، اس کو تو پتہ ہے کہ کس کو دوزخ میں بھیجنا ہے، بلکہ وہ جس نے خود جانا ہے اس کو بھی پتہ ہے میں نے کیا کرتوت کیے ہوئے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ کسی انسان کسی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو ان کو پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ